वनसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद। भाई अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान है। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ईमान की दौलत के साथ नवाजा। अल्लाह ताला करे कि हमारा मौत भी ईमान के हाल पर हो और क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमारा हशर भी ईमान के हाल पूरी की पूरी मुकम्मल ईमान के साथ करेंगे। दोस्तों अल्लाह अकबर, ज़िंदगी बहुत थोड़ा है, आरज़ू ख़त्म होने वाले हैं। हमारे सामने क्या हुआ? आज हम किसी और के कब्र पर मिट्टी डालेंगे, कर हमारे कब्र पर कौन मिट्टी डालेंगे? ये जिंदगी का नाम है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल का खबर। एक बुजुर्ग शायर ने कहा, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिस्क का रज़्ज़ाक़ का ख्याल है। किसी ने कहा, ये मेरे आका, अल्लाह अकबर, मेरा पास कुछ नहीं, तेरा गम रहे सलामत, मेरा कुछ कमी नहीं। हम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, हम तो अल्लाह पाक ने रूह जमीन पर एक खास मकसद के लिए भेजा। ये क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह का पहचान करो। हमारा रब कौन है? वही से जात है जो अकेले पालनहार है और अल्लाह के अलावा कोई और पालनहार नहीं। वो अकेले जात है जो हिफाजत करते हैं, जिसके बगैर कोई और हिफाजत पर नहीं आ सकती। वही से जात है। अल्लाह अकबर, मौत उसी के हाथ में, हयात उसी के हाथ में, सारे कुछ सब कुछ उसी का है। जो हुआ ये पाक जात ने किया, जो कर रहा है वो अकेले जात कर रहा है, और जो होने वाले हैं अकेले वो हो करने वाले। हाँ मेरे दोस्त, ये सारी दुनिया, अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, हमारा बुजुर्ग फरमाते, ये दुनिया धोखे का घर, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला, गमों का घर। अल्लाह पाक ने मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, ये जो जिंदगी अल्लाह पाक ने हमें दिया, ये जो अल्लाह की तारूफ है। किसी ने कहा है, अल्लाह बरे है, बरे से भी बरे है, खुदा की कसम अल्लाह ही बरे है। अल्लाह बरे है, बरे से भी बरे है, खुदा की कसम अल्लाह ही बरे है। अल्लाह की बराई का कोई इम्तिहान नहीं, हमारी झूठाई का कोई इम्तिहान नहीं। अल्लाह अकबर है, अकबर, तू कहे तो भी अकबर, न कहे तो भी अकबर। हम इतना छोटा है कि हमारी छोटाई का कोई इम्तिहान नहीं। अल्लाह को पहचानो मेरे दोस्तों। एक दफा अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को पूछा, जब तूने किसी का रूह को कब्ज किया, निकाला, कभी किसी के ऊपर रहम खाया? तो फरमाया 2 दफा। पूछा कब? फरमाया एक दफा एक किश्ती डूब रहा था और वहां एक औरत थी, उनके साथ एक बिल्कुल इसे समझो 3-4 माह का बच्चा, इसी पूरी समंदर के अंदर तेज हवा, मौज बरा, और उस हाल में अल्लाह तूने हुक्म दिया कि इस औरत का रूह तू खींच ले। उस वक्त पर मेरे दिल के ऊपर यह बहुत असर हुआ। और फरमाया दूसरा दफा, फरमाया एक आदमी यमन के एक शहर के अंदर आपके खिलाफ, आपकी नाफरमानी के अंदर, उसने ये फैसला किया कि मैं मेरे हाथ का जन्नत दुनिया के अंदर बनाऊं। तो फरमाया, चंद बुजुर्ग फरमाते, लाख लाख लोग उनके इस जन्नत को बनाने के अंदर मेहनत कर रहे थे, हत्ता के पत्ता सोने और चांदी का, सब कुछ खूबसूरत, प्यारे बाग, सब कुछ। जब सारे कुछ तैयार हुआ और वो आदमी बिल्कुल आ गया दरवाजे के पास, तो तूने हुक्म दिया कि इस बंदे का रूह तो निकाल। फरमाया इस वक्त पर मेरे दिल के ऊपर बहुत गुजरा। तो अल्लाह जल्ले शानहू कौन है? सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देने वाले, सुनने वाले, करने वाले। अल्लाह पाक ने पूछा, ए हजरत मलकुल मौत, आप जानते हैं वो कौन था? तो फरमाया नहीं। फरमाया वो तो यही बच्चा था जो बड़ा समंदर के ऊपर था, वो यही आदमी था। कौन है? आज तक किसी की मेहनत ने नहीं दिया,
جس نے کہ سمجھا کہ میرے عقل کی وجہ سے میں نے مال بنایا، وہ دھوکہ ہے. ہاں، میری تو اللہ پاک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میں وہ ذات ہوں جو دن کو رات میں تبدیل کرتے ہیں اور رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں. اور اگر میں نے چاہا مفہوم کے طور پر کہ آج رات کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، کوئی ایسے طاقت ہے روئے زمین پر جو میرا فیصلہ بدل کر سکتے ہیں؟ کون ہے اللہ؟ ہم اکیلے ہیں تو دوسرا کون؟ اللہ. تین ہے تو کون؟ چارواں کون؟ اللہ. میرے دوست بزرگوں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عجیب، اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا. اس خواب کے اندر دیکھا کہ نبی علیہ السلام فجر نماز سے فارغ ہو کر مجھے ایک کھجور دیا. اس کے بعد سارے جو نماز میں حاضر ہوئے ان تمام کو کھجور دیا. اس کے بعد میرا تمنا تھا وہ خواب کے اندر کہ میں دوسرے کے لیے پوچھوں. اسی وقت پر آزان حقیقی زندگی کے اندر گیا تو میں فوراً کھڑا ہوا، جلدی وضو کر کے فارغ ہو گیا، نماز میں حاضر ہو گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین وہ تھا، اس نے نماز پورا کیا. اس کے بعد امیر المومنین نے کھجور نکالا اور سب سے پہلے کھجور کو علی رضی اللہ عنہ کو دیا. بعد سب کو تقسیم کیا. اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک اور چاہیے. تو خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر خواب کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دوسرا دیتے تو میں بھی آپ کو دوسرا دے. وہ کون ہے؟ کیسے رب ہے؟ کس نے ہمیں بنایا؟ اندر بنایا، باہر بنایا، اوپر بنایا، نیچے بنایا. دیا بچہ کس نے؟ بنایا اللہ اکبر، سب کچھ. عجیب میرے دوستو، سوچو، اللہ اکبر. کون ہمیں نیند دیتے؟ اللہ. آنکھ کس نے دیا؟ پاؤں کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش ہوا جو ہمارا بڑا بزرگان دین ہیں، ان میں سے 5 جو بڑا تھا ہندوستان میں، تو حضرت نظام الدین ایک تھا. تو فرمایا حضرت نظام الدین اللہ اکبر اتنا بڑا بزرگ قرآن کے اندر کہتے اللہ مفہوم کے طور پر اللہ اکبر، جو بھی اللہ کے ولیوں کے خلاف جاتے ہیں تو اللہ پاک اعلان جنگ ان کے اوپر کرتے ہیں. اس زمانہ تو مغل امپائر تھا، تو جو دلہی کا بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، تو تھوڑا ان کا عقل اور فخر کے اندر حضرت نظام الدین کے خلاف کچھ خراب کہہ دیا. تو اللہ جل شانہ امن وانہ نے کیا اس کا پیشاب کو بند کر دیا. وہ اس زمانے کے ڈاکٹر حضرات کے پاس گیا اور حکیم حضرات کے پاس گیا. جب یہ ناگواری اتنا دشوار تھا تو عجیب اللہ اکبر، اس کی والدہ نے کہا میرے پیارے آپ کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے، آپ حضرت نظام الدین کے پاس جاؤ. وہ بھی ایک زمانہ تھا اللہ کا ولی اور تخت کے اوپر دنیا کے بادشاہ ان کے پاؤں کے نزدیک اتحیات کی شکل کے اندر. تو فرمایا حضرت مجھے معاف کرو. ہاتھ انگلی اٹھا کر فرمایا مجھے معاف کرو. تو فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کی نور سے دیکھتے. تو حضرت نے کیا کہا، میں کسی چیز مفت میں نہیں دیتا ہوں، آپ کیا دے گا؟ تو فرمایا ناگواری اور ڈر تو اتنا. تو اسی وقت کے اندر کیا، آپ میرے پوری سلطنت کو ہی لے لو. اس کے اوپر حضرت نے کہا ہٹ. جب ہٹ کہا تو پیشاب نکلا. تو حضرت مسکرانے لگے، ہنس پڑا اور فرمانے لگے تیری پوری سلطنت تو پیشاب کے برابر. یہ کیا ہے دنیا؟ کیا ہے مال؟ کیا ہے چیزوں؟ کتنا نے کمایا کبھی نہیں کھایا، کتنا نے بچہ کے لیے چھوڑا، ان کا بچے کے ہاتھ میں بھی آیا نہیں آیا، کسی اور کے ہاتھ میں گیا. ہاں، کتنا نے کمایا موت کے قریب آ گیا، خدا کی قسم کھانے سامنے اور ایک لقمہ منہ کے اندر نہیں جا سکتے. وہ کون ہے؟ اللہ. سمجھو اللہ کون؟ کرنے والی ذات ہی اللہ. خدا کی قسم اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے. نہ ملک نہ مال، نہ ادھر نہ ادھر، سب کچھ مردہ ہے. اللہ اکبر. جسے کہتے ہیں اردو کے اندر زندہ بدست مردہ. ہر انسان بے بس ہے.
کائنات کا ذرہ ذرہ، پورا ساتوں زمین اور آسمان، سارے کے سارے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کا حکم کا محتاج ہے. نفع میں، نقصان میں، جان میں، مال میں، عزت میں، راحت میں، خیر میں، عافیت میں، اللہ اکبر، حفاظت میں، جون سی حال، اللہ اکبر، یہی اللہ کی ہاتھ میں ہے. اگر سارے کی ساری حفاظت کا سامان اور اللہ نے اس دل کے اندر درد ڈالا تو اس کو کوئی دورس کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے، یہ سارے تبلیغ کا مقصود کیا ہے؟ میں تو ایک مثال دیتا ہوں، ایک لطیفہ ہے. بمبئی کے اندر ایک جگار تھے، یہ ٹھاٹا مچھان صاحب جانتے ہیں، لاٹری ٹکٹ. تو وہاں شاید آپ لوگ جانتے ہیں، بمبئی کے اندر کافی ہمارا لوگ تو نہ جھونپڑے ہے نہ گھر ہے، ایسے ہی رہتے ہیں. تو ہر ہفتے وہ تو کچھ ڈالتے تھے، اس کا نمبر لگ گیا، اتنا بڑا رقم جیت گئے. تو لوگ نے سوچا اگر ہم اس کو براہ راست اسے کہے کہ آپ اتنا بڑا رقم جیت گئے، وہ بیچارے خوشی کے مار میں مر جائے گا. فرمائے جیسے غم میں بھی انسان مر جاتے ہیں، کبھی خوشی کی مار میں بھی انسان مر جاتے ہیں. تو سوچا کیسے پیسے کو بھی بچائے اور آدمی کو بھی بچے. تو سوچا کیا کرے. ایک وکیل صاحب کے پاس گیا، اور وکیل صاحب تو سلیقہ طریقہ والے ہیں نا. تو وکیل صاحب نے وہ گیا ان کے پاس اور فرمایا کہ اگر میں نے آپ کا کہا آپ اتنا جیت گئے تو آپ مجھے کیا دے گا؟ تو آدمی نے براہ راست اسے زبردست جواب دی. فرمایا آدھا آپ کا. تو فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اسی وقت بیچارے وکیل صاحب مر گئے. اصل میرے دوستو ایک بڑا بیماری ہے دنیا کے لیے، اور جو کہہ رہا ہے میرے سب سے بڑا بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ پیسہ بینک تماشا دے، پیسہ ہو تو کام بنے گا. اور خدا کی قسم پیسہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کا یقین ہمارے دل سے کیسے نکل جائے. جہاں سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم وہاں سے نہیں ہو رہا ہے. یا آنکھ دیکھ رہے کہ وہاں سے نفع نکال رہا ہے، خدا کی قسم نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، ہماری روزی تو آسمان سے اترتے ہے. یہ یقین ہمارے دل کے اندر کیسے آ جائے؟ یہ یقین ایک ہی ذات کے اندر. واللہ میرے دوستو، قبر کے اندر نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج کا سوال ہوگا. سوال تو کیا ہوگا؟ آپ کا رب کون ہے؟ رب جیسے اسپنج ہے نا، اس کو پانی میں ڈالے تو اس کو اسے ہاتھ سے کرے تو کیا نکلے گا، اور اگر دودھ ڈالے تو. میرے دوست بزرگ، روزانہ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ کمانا، کھانا، پخانا، بیوی بچہ بنانا. یہ ہمارا زندگی کا نعرہ ہے. صبح اٹھا تو یہی کام، شام دیکھا تو اسی کا غم. زندگی اسے گزر گئے. میرے دوست بزرگ، کیا خیال ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوست؟ سارے انسان آج اللہ اکبر میرے دوستو تقریباً کروڑ کا معنی ہے 10 ملین. تو فرمائے تقریباً آج دنیا کے اندر تقریباً 20 کروڑ انسان ان کا اصل وطن سے باہر ہو گیا. جیسے ہمارا باپ دادا آ گیا، آپ لوگ بھی آ گیا، ہم ایک کشتی کا سوار ہے. ہم سب کتنا 20 کروڑ انسان بے وطن ہو گیا، اور اس میں سے 80% ہی مسلمان ہیں. مگر کس نیت سے میرے دوست؟ روٹی کپڑا مکان. اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اوپر شیروانی اندر پریشانی. ہے کہ نہیں میرے دوست؟ ہم تو نہیں کہتے کہ آنا حرام ہے حلال ہے، ہم تو کہتے آنا بہت بڑی بہترین چیز ہے. خدا کی قسم سمجھ لو، آپ کا یہاں آنا اس کو اسے سمجھو کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا. خدا کی قسم کس چیز کے لیے؟ یہ بات ہے. جس نے ماں باپ کے لیے یہاں سے پیسہ بھیجا، بیوی بچے، واللہ عظیم ہر لقمہ کے اوپر ثواب ہی ثواب ہے. آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگا. اللہ پاک یہ دین ایسا نہیں ہے مسجد کا کونے کے اندر تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو. فرمائے یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟
زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا نام دین ہے. جس نے زندگی گزارا ہمارا پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، فرمایا اللہ اکبر، اس کا کھانا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا بچہ عبادت، اس کا گھر عبادت. میرے دوستو، ہم تو ہے، کرنا ہی ہے، مگر شرط کیا ہے؟ اس کے اندر دین آ جائے تو یہ قیمتی بنے گا، اور اگر دین نہیں آئے گا تو یہی عذاب بنے گا. کوئی مشکل نہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کیا چیز ہے؟ فرمایا چلتا ہوا پانی، جس کو لگتے ہیں شمس اور شاداب بناتے ہیں. جہاں چلتا ہوا پانی ہے اس کے اندر مچھلی، حیاتی، زندگی، خوبصورتی. اور فرمایا یہ ہمارا جو خواہش ہے نا، وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے. جس کو لگتے ہیں جلاتے ہیں، جس کو لگتی ہے جلاتے ہیں. اب دیکھو، میاں بیوی کے درمیان میں کچھ اور بات آ گیا تو کیا ہو گیا؟ دکان کے اندر دو پارٹنر ہو گیا، کچھ اور آ گیا تو کیا ہو گیا؟ بچہ کے اندر کیا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ میرے دوستو، یہ سارے کے سارے مجلس کس چیز کے لیے؟ ہر نبی روئے زمین پر کس چیز کے لیے آئے؟ اللہ کا ہر ولی کیوں آئے ہے؟ ایک ہی نیت، کیونکہ اللہ کا پیارا دین ہر بسنے والے انسان کی زندگی کے اندر کیسے آ جائے، اور اس کا دنیا بھی بن جائے اور اس کا آخرت بھی بن جائے. یہی کام ہے. کبھی دین نے نہیں کہا بادشاہ آپ اس جگہ کو چھوڑو، یا مالدار غریب بنو، یا فلا ایسا فلا بنو. میرے دوستو، آپ دیکھو بلال رضی اللہ عنہ کون؟ کالے غلام، مکہ مکرمہ میں اگر آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو غلامی سے آزاد کر دیا. اور کسی نے کہا اتنا پیسہ اس کے لیے؟ فرمایا خدا کی قسم، بلال کا یہی حق تھا کہ اگر میں ان کی جگہ پر جاتا، وہ حق تھا بلال کا. مارا گیا، پٹایا گیا، اللہ اکبر، رات دن گرم گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا. فرمایا مدینہ کی اور مکہ کی عورت تنگ ہو جاتے. یہ آواز احد 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 احد، ہر گھر کے اندر ہر بچے کیا کہتے تھے؟ احد احد، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ. فرمایا میرے دوستو، اللہ اکبر، یہ پورا زندگی اسے گزرا. مگر فرمایا جب مدینہ کا زمانہ آ گیا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چھونا مؤذن کے لیے؟ بلال. اور فرمایا ایک دن عرب لوگ نے کہا ان کی زبان کے اوپر کچھ لکنت ہے، تو کسی اور کو اس کی جگہ پر رکھو. فرمایا فجر کا وقت تھا، کسی اور نے اذان دیا. فرمایا وہ دن سورج نہیں نکلا، اس لیے کہ بلال کا آواز نہیں آیا. کیا اندر آ گیا؟ غلام کی زندگی کے اندر کیا آ گیا؟ دین آ گیا، اللہ کا پہچان آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، نبی علیہ السلام کی اتباع آ گیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون چلے گا؟ فرمایا بلال. اللہ، سوچو کتنی بڑی ہستی، بلال بلال بلال. اللہ اکبر. میرے دوست، کس نے عزت دیا؟ دین نے. اللہ کا پیارا دین کو اپنایا. اللہ اکبر. دنیا کے اندر فرمایا اللہ اکبر. ایک دفعہ بلال رضی اللہ، نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد سوریا گئے تھے، شام گئے تھے. فرمایا ایک دفعہ خواب کے اندر دیکھا، نبی علیہ السلام نے کہا اے بلال، تم میری زیارت کے لیے میرے پاس نہیں آتے؟ فرمایا بلال آ گیا. اللہ اکبر. سب نے کہا آج بلال تو ہی آزان دے. بلال رضی اللہ نے آزان دیا. فرمایا ہر عورت، ہر بچے، ہر مرد اس دن پر اتنا رویا کہ آج کس کا آواز؟ بلال. عزت کس کے ہاتھ؟ حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال، آپ کا کون سی ایسے عمل ہے کہ میں آپ کا قدم مبارک کو جنت کے اندر سن رہا ہوں؟ کون دے رہے؟ میرے دوستو، اصل جس نے اس کا تعلق خدا کے ساتھ صحیح کیا، خدا اس کا تعلق سارے مخلوق کے ساتھ صحیح کرے گا. یہ دین جو ہمیں تک پہنچا، وہ بڑا محنت، مجاہدہ، قربانی کے ساتھ پہنچے. میرے دوست، صحابہ نے گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، بیوی بچہ سب کو قربان کر کے کہاں گئے؟ میرے دوستو، مدینہ منورہ کا سرزمین کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ آج ہم سوچے، ہم ہندوستان، پاکستان اکثر جو یہاں بیٹھ رہے، ہمارے تک دین کیسے آئے؟ اگر کسی نے بیوی بچہ کو قربان نہیں کیا،
دین ہماری تک کیسے پہنچتے ہیں؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کہا ہے میرے آقا اگر تجھے یہ پسند ہے کہ ہم مکہ کا پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کے اندر بنائیں گے تو ہم آپ کے لیے بنائیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے اللہ مجھے ایک دن کا فاقہ دے تاکہ میں آپ کے سامنے روئوں، اور ایک دن کا کھانا دو تاکہ میں شکر گزار دوں۔ اس گن کے اندر میرے دوستوں 3 چاند کے لیے 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا۔ فرمایا کیا کھاتے تھے؟ فرمایا 2 کالی چیز، یہ کیا ہے؟ کھجورے اور پانی، کھجورے اور پانی۔ فرمائے اللہ اکبر، خندق کے موقع کے اوپر ایک صحابی سخت بھوک، اللہ ایک صحابی آئے جبہ کو اوپر کیا، بتایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا کا جبہ کو اوپر کیا، بتایا کہ میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر۔ پوری زندگی کس کے لیے میرے دوست؟ جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا اگر آپ چاہیے تو ہم مکہ کا پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا کے اندر بنائیں گے، مگر زندگی۔ فرمایا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل سے اللہ پاک نے پوچھا اے میرے آقا تجھے یہ پسند ہے کہ ہم آپ کو نبی بنائیں اور بادشاہت بھی جیسے سلیمان علیہ السلام کو دے، یا نبی بنائے اور مسکین کا نبوت دے؟ تو ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام ایک طرف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبریل علیہ السلام نے اسے نیچے آنکھ کیا، مانی کہ تو مسکین کا نبی بن جا۔ فرمایا میں یہ نہیں پسند کرتا ہوں کہ کھانا میری طرف اوپر آ جائے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کھانا کی طرف نیچے جاؤں۔ میرے دوستو سوچو اللہ نے ہمیں کس کے لیے بھیجا؟ واللہ ماں کی پیٹ سے نکلتے ہوئے اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دیا۔ وہ کیا ذمہ داری؟ ہم رحمت للعالمین کا امت ہے جس کا ایک ہی مقصود تھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آیا، فرمایا یہ نبی علیہ السلام کی پیاری عادت تھی کہ جب بھی واپس گھر پر آتے تھے کسی سفر کے اوپر تو پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آتے تھے۔ تو فرمایا جب آئے فاطمہ رضی اللہ نے دیکھا کہ آنکھ کے نیچے بالکل تھکان کا آثار۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ رو کر اور کہا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی جی، یہ سارے قربانی اب کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنت حرام ہے ہر نبی پر، ہر صحابی پر، ہر ولی پر۔ جب تک آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو یہ قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مفہوم کے طور پر میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا میری پیاری فاطمہ، دیکھو اگر ہماری بچی کل ہمیں پوچھے ابا ابو کہاں جا رہا ہے؟ فکر مت کر، گھر کو بڑا بنائیں گے، فکر مت کر، انشاءاللہ عمرہ پر بھی لے جائیں گے۔ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دی؟ فرمایا اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، فکر مت کر، ایک ایسا دن آئے گا ہر کچا پکا مکان کے اندر نور ایمان ہوگا، ہر کچا پکا مکان کے اندر نور ایمان ہوگا کہ قیامت کے دن انسان کامیاب بن جائے۔ یہ دنیا کافر کا گھر ہے، ہمارا تو گھر جنت ہے۔ آج ہم نے کافر کا گھر کو اپنا گھر بنایا، ہمارا گھر تو اور ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مسلمان کا کھیت کھانا ہے اور کافر کا جنت ہے۔ آج ہماری پوری محنت کیا ہے؟ عمدہ بستر، بہترین سواری، بڑا بالا کوٹھی، اور حتیٰ میرے دوستوں بزرگوں ہارون الرشید تو اوپر تھا بیلکنی کے اوپر، نیچے دیکھا بہلول، پتھر اس کا تکیا، اللہ اکبر، اور کاغذ اس کا لفافہ، اور خراطہ مار رہا ہے۔ ہارون الرشید تو سوچ میں پڑے کہ میرا بستر تو اتنا عمدہ، کتنا کسٹم ڈیزائن، اسپیشلی میڈ، خصوصیت کے ساتھ بنا ہوا، مگر میری پوری رات تو نیند کے بغیر، اوپر شیروانی اندر پریشانی۔ یہ کیا زندگی؟
वल्लाही सारे के सारे इंसान की पूरी कामयाबी का माया इंसान के अंदर के साथ है, बाहर की चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। आज हमारे पास है राहत सामान मगर राहत नहीं, इज्जत का सामान मगर इज्जत नहीं। बकौल मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बना हुआ इंसान बिगड़ा हुआ चीज को इस्तेमाल करे, बिगड़ा हुआ चीज भी बन जाएगा, और अगर बिगड़ा हुआ इंसान बना हुआ चीज को इस्तेमाल करेगा तो बना हुआ चीज भी बिगड़ जाएगा। और अगर बिगड़ा हुआ इंसान, ये तो जैसे कहने का मकसद, जब तक अंदर ना बना बाहर नहीं बनेगा। असल बात तो अंदर कितना बन जाएगा, इंसान अंदर का इंसान है। फरमाए 13 साल की मक्का मुकर्रमा की मेहनत, 12 या 13 साल, कोई नमाज रोजा ज़कात हज नहीं, एक ही मेहनत, कौन सी? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दिलों से अल्लाह अकबर, सारे चीजों का असर निकाल दिया और एक ही अल्लाह का बड़ाई अजमत दिलों के अंदर डाल दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गैर का बिल्कुल असर दिलों से निकाल दिया। फरमाया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहले अल्लाह अकबर अजीब, फरमाया सारे बुतों काबतुल्लाह शरीफ का के सामने था, मगर फरमाया जब तक अंदर का बुत नहीं निकला, इस वक्त तक बाहर का बुता को नहीं, बाहर से नहीं फैले। असल बात तो ये अंदर का बुत। एक बुजुर्ग ने प्यारी मिसाल दिया, फरमाया एक कुआं के अंदर एक कुत्ते गिर गए, तो मौलवी साहब ने पूछा कितना बाल्टी निकाले ताकि वो पाक हो जाए? मौलवी साहब ने कहा 100 निकालो। तो उसने निकाला 10, 20, 50, 99, 100 निकाला। बाद में आ गया, मौलवी साहब अभी तक उसका बाल नजर आ रहा है। मौलवी साहब ने पूछा कुत्ता को निकाला? तो ये कुत्ते जो है ये इसको कैसे निकलेगा? ये जो कहते हैं माल से जिंदगी बनेगा, माल से, चीजों से, डिग्री से, हुकूमतों से, सदारतों से। आज हम बेचारे ये मुल्क का सदर को अल्लाह गाली देते हैं। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, फरमाए नबी अलैहिस्सलाम, हमारा अमल ये हमारा हालात, अच्छा अमल अच्छा हालात, खराब अमल बुरे हालात। साफ बात, जैसे हम हैं हमारे ऊपर भी ऐसे ही होगा। अगर हम साफ हो तो देखकर ऊपर वालों भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा। हालात किसी के हाथ के अंदर नहीं है। हालात किसके हाथ के अंदर? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बेनियाज है। खुदा की कसम, हम सोचते हैं कि दुकान पे के बगैर अल्लाह कैसे पालेगा, मगर अल्लाह इसका मोहताज नहीं। अल्लाह खुद कुरान के अंदर कहते हैं, अल्लाह अकबर, बनी इसराइल, अल्लाह अकबर 40 साल तक अल्लाह पाक ने बराह रास्त खाना जन्नत से खिलाया, मन वसल हो, और उनका बच्चे कपड़े के साथ पैदा होते थे। बच्चा बड़ा हो जाते तो कपड़ा भी बड़ा हो जाते। ये कुरान की बात है, उलमा किराम को पूछो। और फरमाया असहाब कहफ 309 साल, 300 साल एक तरफ, चंद उलमा कहते हैं 300 साल एक तरफ, 9 साल और तरफ, न खाना न पकाना, न पानी न पिसाब, न गर्मी न सर्दी, और उनके साथ कुत्ते। 309 साल तक अल्लाह पाक ने जिंदा रखा। और जब वहां से उठे तो पूछा हम कितने देर तक सोए? तो एक ने कहा दिन, दूसरे ने कहा दिन तो बहुत लंबा, शायद आधा दिन। कितना साल हो गया? वक्त किसकी कैद में? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया बगैर बाप, आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप, हवा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ। हाय, और उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है, हामिला उनको अल्लाह अकबर पत्थर से निकाला। हामिला जिंदा ऊन को पत्थर से निकाला। ये कौन कर रहा है? हमने हमारे अल्लाह को नहीं पहचाना। मेरे प्यारे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया, सारे सहाबा, एक ही काम, सारे इंसानों, ए मेरे लोगों, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह और कामयाब हो जाओ। दिन का काम, रात का काम, अल्लाह अकबर, सर्दी में, गर्मी में, अल्लाह अकबर, कौन से हाल में। एक दफा सरकार आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पहले मक्का की जिंदगी के अंदर, कुफ्फार मक्का की जिंदगी के अंदर, तो नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त भी हज पर जाते थे, कुफ्फार मक्का भी हज करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम गया और एक एक के पास, ये लोगों कलमा पढ़ो, ये लोगों कलमा पढ़ो। किसी ने गाली दिया, किसी ने पत्थर मारा। फरमाया एक दफा नबी अलैहिस्सलाम उनके ऊपर जा रहे थे, इन्होंने उनको मारा, नबी अलैहिस्सलाम को मारा।
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، پورا بدن لوہے لہو. زینب رضی اللہ عنہ آ گیا، نبی علیہ السلام اللہ اکبر کچھ کپڑے کے ساتھ اس جگہ کے اوپر کچھ کپڑے لگا دیا، رو پڑے. کس چیز کے لیے میرے کیوں مطلب آپ کا اصل کو پریشان، ہمارے گھر کو پریشان. ہم تو مسافر تھے، 2 دن کی زندگی اللہ نے ایک اور جگہ کے لیے بنایا. ایک دفعہ زینب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر حرم کے اندر اللہ لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اتنا مارا کچھ نہ پوچھ. زینب رضی اللہ وہاں دوڑ کر آئے، پھر میرے والد صاحب کو چھوڑو. ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے مجھے مارو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مارو، اس لیے کہ نبی کو مارنے کا مقصود ہے کہ پورے انسان قیامت تک ہائے وہ کیسے بچ جائے گا جہنم کی آگ سے. فرمائے بدر کے موقع پر صحابہ 313 اللہ اکبر پوری رات اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے، اتنا رویا کچھ نہیں. فرمایا اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ اکبر ہر نبی کا ایک خاص دعا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ رات پر دعا کی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ تیری رحمت کی نظر مجھ سے ایک آنکھ کے پلکنے کے اوپر اتنا بھی تیرے رحمت مجھ سے دور نہ کر. اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ فرمایا اللہ پاک نے بتایا کہ جنگ کل کہا کس کافر کہاں مر جائے گا. اس کے باوجود نبی علیہ السلام پوری رات سجدہ کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے لمبی دعا کے اندر یا بدر کی رات تھی یا حجۃ الوداع کے اوپر. اور فرمایا پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ اگر یہ 313 آج مر جائے گا، قیامت تک روئے زمین پر تیرے نام لینے والی کوئی باقی نہیں. فرمایا وہ دن ہمارا بھائی پادی رحمۃ اللہ اکثر فرماتے تھے وہ ایسا دن تھا صدیق نے نبی کے لیے رویا اور نبی نے امت کے لیے رویا. فرمایا صدیق کو برداشت نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کو یہاں پکڑا اور کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے تیری بات سنی. نبی علیہ السلام کو اسے اوپر کیا حجۃ الوداع کے موقع پر. فرمایا کبھی ان کے کمر کے اوپر کبھی نیچے سخت دھوپ. آپ اکثر پاکستان ہندوستان والوں جانتے ہیں دھوپ کون سی چیز ہے، یہاں ساؤتھ افریقہ کے اندر دھوپ نہیں ہے. فرمایا اس سخت دھوپ کے اندر نبی علیہ السلام کے ہاتھ آسمان کی طرف. اللہ اکبر. فرمایا پورا دن نہ بیٹی کے لیے دعا کی نہ نواسے کے لیے دعا کی، ایک ہی دعا کی، کیا؟ میری امت. اللہ کا پیارا نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا اے علی آپ کا قاتل جو ہونے والے ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتا ہے کوئی ان کو شہید کریں گے، عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی شریک کریں گے. خدا کی قسم نہ بیٹی کے لیے دعا کی، نہ داماد کے لیے دعا کی، نہ نواسے کے لیے دعا کی، ایک ہی دعا کی، میری امت. فرمایا میرے دوستو اتنا شفیق اور رحیم نبی اس دن پر کیا دعا کی؟ اے میرے رب اس امت کا ظالم کو تو معاف کر دے اور مظلوم کو تو بدلہ دے دے. فرمایا پورا عرفات کے موقع پر 4-5 گھنٹے کی دعا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. فرمایا پوری رات مزدلفہ کے اندر پوری رات ہمارا آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. کون سی دعا؟ اے اللہ میری امت، اے میری امت، اے اللہ میری امت، اے میری امت. فرمایا یہ دنیا ہے میرے دوستو، بات تو لمبی ہوگی. آخری اللہ اکبر. فرمایا اللہ اکبر جب قیامت کے دن ہوگا اللہ پاک ملک الموت کو بھی کہیں گے اب ملک الموت تو بھی مر جا. فرمائے صرف اللہ باقی رہے گا، کوئی اور باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد اللہ پاک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندگی کرے گا. فرمائے جیسے شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. فرمائے واللہ العظیم ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا کو سر سے ایسے نکالیں گے، سب سے پہلے سوال کون؟ میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں ہے. جب دنیا میں تھا تو امت، جب دنیا سے چلا تو بھی امت. قیامت کے دن آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی. آج میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سارے
अल्लाह बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम सब कहेंगे हमारा क्या होगा। हत्ता कि उलमा लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो दिन 300 साल तक सजदा में होगा, इसलिए कि वनाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लोग ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। हर नबी नफ्सी नफ्सी, हमारा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद अल्लाह ने खास जगह रखा, किसके लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फरमाए सिर्फ हाथ वहां डालेंगे और क्या, ए मेरे रब, मेरे उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत 5 दफा सजदा में जाएगा। जिसके दिल में अल्लाह अकबर जर्रा भी ईमान है, अल्लाह आज तो जहन्नम से निकाल दे। हमारा सोचे हम इस मुबारक सीने के ऊपर क्या गम कर रहा है। तो मेरे प्यारे, ये पूरी इज्तिमा थी कि जैसे शायर है अल्लामा इकबाल ने कहा, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, और नाताज के लिए कम न था करो दिया। ये उम्मत तो दर्द के लिए, गम के लिए है मेरे दोस्तों। एक एक के पास जा जाकर प्यार और मोहब्बत के साथ एक एक को लेकर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी मिसाल और आपका मिसाल क्या है कि आप जहन्नम की तरफ दौड़ रहा है और मैं आपको यहां पकड़ते पकड़ते हो जन्नत की तरफ डाल रहा हूं। फरमाया अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी अलैहि सलाम को पूछा, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये तो घर के अंदर बच्चे बचपन से बड़ा नबी अलैहि सलाम के घर के अंदर बच्चा बड़ा हो गया। फरमाया अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क़यामत के दिन अगर मैं ढूंढ रहा हूं कि आप कहाँ हो तो कहाँ मिलेगा? फरमाया मेरे प्यारे हौज़े कौसर पर जब मेरी प्यासी उम्मत आएगा तो मेरे प्यारे हाथ के अंदर मेरी प्यासी उम्मत को मैं पानी पिलाऊंगा। फरमाया अल मीज़ान के ऊपर, तराजू के ऊपर जब मेरे खराब उम्मत का खराब अमल अच्छा अमल से ज्यादा हो तो मैं मेरे हाथ को अच्छा अमल की तरफ डालूंगा। फरमाया तीसरा, पुल सिरात के ऊपर 500 साल ऊपर, 500 साल स्ट्रेट, 500 साल नीचे, फरमाए बाल से बारिश और तलवार से तेज, और फरमाया अल्लाह अकबर, उसके ऊपर हमारा गुजरना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इस वक्त जब मेरी उम्मत जहन्नम की तरफ बढ़ेंगी मैं उनको पकड़ पकड़ कर जन्नत में डालूंगा। आज मेरे प्यारे, ये हमारा नबी, हमारा आजिज़ाना गुजारिश है। हम तो ये चाहते मेरे दोस्त, हम तो नहीं कहते आपका साउथ अफ्रीका में आना है। वल्लाहि अज़ीम, अल्लाह पाक मुबारक, अल्लाह आप लोग से आपका दुनिया भी बनाया है और आपकी दुनिया से अल्लाह पाक दीन पूरे शोबा को बहुत फायदा दे इंशाअल्लाह। मगर साथ साथ हमारा दीन की मेहनत भी हो। खुदा की कसम, हमारा बाप दादे आए, हमने काली के ऊपर मेहनत नहीं की, आज ये नुकसान हम देख रहे हैं। आप हमारे जैसे मत बनो, आप लोग उम्मत की गम और दर्द काम करो, दुकान भी करो, सब कुछ करो, दीन की मेहनत साथ करो। वल्लाहि अज़ीम, हमारा पता नहीं, वल्लाहि मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जहां 50% मुसलमान नमाज पर हो तो फरमाया कुफर का जवाल हो गया, और फरमाया जब 70% मुसलमान नमाज पर हो तो इस्लाम की सर बुलंदी शुरू हो गई, और फरमाया जब 90% मुसलमान नमाज पर आएगा तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, वल्लाही मुल्क पर मुल्क इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये तबलीग का क्या काम है दोस्तों? पहले दिल लो, बाद में दीन लो, हर उम्मती नमाज बन जाएगा, ज़कात देने वाले बन जाए, अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले बन जाए, साफ सुथरी जिंदगी गुजारने वाले बन जाए, वल्लाही दुनिया भी जन्नत का सैंपल बन जाएगा। और इसको सीखने के लिए मेरे दोस्त, वल्लाह हमारा बुजुर्ग क्या कहते, पहले फुर्सत में 4 माह। हमारा आज आप लोग से गुजारिश है, ये तो एक नीयत है मेरे दोस्तों, दिल ही दिल। हर इंसान न माल के साथ जा सकते हैं, न माल के बगैर, न दुकान के साथ, न दुकान के बगैर। हर इंसान तो सिर्फ इस राह के अंदर दिल की सच्चाई और अल्लाह की तौफीक से जा सकते हैं। देखो, हमारा काम है नीयत, ले जाना किसका काम है? अल्लाह। आज आप लोग के सामने हमारा ये गुजारिश है कि खड़े होकर अल्लाह के प्यारे नाम लेकर नाम दो, इंशाअल्लाह शायद अल्लाह हमें कबूल करेगा, शायद इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा बाल बच्चा को कबूल करेंगे। खुदा की कसम, क़यामत के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को बड़ा बनाएंगे।
ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی چلو دوستو. اللہ نعیم بھائی اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما. ہمت کرو، نیت ہی کرو. ہارون بھائی اللہ قبول فرما لے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. نام لکھو، اللہ قبول فرما لے. صحیح، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. لکھو انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے. ہمت کرو میرے دوست.